بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ توبہ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے، مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کی طرف پکی توبہ کرو۔ اور امر برائے وجوب ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد یوں ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور مت ہو جاؤ ان کی مانند جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ یہاں مراد یہ کہ ان لوگوں کی مانند تم نہ ہو جاؤ جنہوں نے ذات الہی سے وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پشت ڈالا۔ پس ان کی کیفیت اب اس طرح کی ہو گئی جیسے فرمایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس کو فراموش کر دیا، یعنی وہ اپنے حال کو بھول گئے، اپنی خاطر کوئی نیک عمل کر کے آگے نہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ملنا پسند فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ اور ایک دوسری جگہ ایسے لوگوں کے بارے میں یوں فرمایا، اولئک ھم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی اور اپنے عہد کو توڑا۔ یہ لوگ ہدایت، رحمت اور بخشش سے خارج ہو چکے ہیں۔ فاسق بھی دو طرح کے ہیں، ایک کافر فاسق اور دوسرا فاجر فاسق۔ کافر فاسق کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر نہیں ہوتا۔ فاجر فاسق وہ ہے جو ایمان تو رکھتا ہے مگر فسق و فجور میں پڑا ہے اور وہ ہدایت سے خارج اور گمراہی میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ توبہ قبول کرتا ہے اور پہلے کیے گئے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد کچھ اس طرح ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ حکایت: ایک آدمی تھا جو کوئی گناہ جس وقت بھی کرتا تھا وہ ایک رجسٹر میں درج کر لیتا تھا۔ ایک دن جب اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کو درج کرنے کے لیے رجسٹر کھولا گیا تو دیکھا کہ وہاں بجائے گناہوں کے یہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ: پس یعنی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے، یعنی جب توبہ کی تو بجائے شرک کے ایمان ہو گیا، زنا کے بجائے معافی ہو گئی اور نافرمانی کی جگہ پر گناہ سے محفوظ اور اطاعت گزاری میسر ہوئی۔ حکایت: ایک مرتبہ جب مدینہ منورہ کی ایک گلی میں سے حضرت
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان شخص آپ کے سامنے آیا جس نے لباس کے نیچے ایک بوتل چھپائی ہوئی تھی۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ اے نوجوان، یہ تو نے اپنے کپڑوں کے اندر کیا چھپا رکھا ہے؟ چونکہ وہ بوتل شراب سے بھری ہوئی تھی، نوجوان کو شرم محسوس ہوئی کہ وہ شراب کا نام لے۔ اس نے دل میں ہی دعا کی، یا الہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے شرمساری اور رسوائی سے بچا لے، ان کے سامنے میری پردہ پوشی فرما، میں اب کبھی بھی شراب نوشی نہ کروں گا۔ پھر اس نوجوان نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میرے پاس یہ سرکے کی بوتل ہے۔ آپ نے بوتل دکھانے کو کہا۔ جب بوتل دکھانے کے لیے آپ کے سامنے لائی گئی تو آپ نے دیکھا کہ واقعی بوتل میں سرکہ ہی تھا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ایک مخلوق نے دوسری مخلوق سے خوف کھاتے ہوئے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اس توبہ میں خلوص تھا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار شخص جو بدعمالیوں میں برباد شدہ ہو اخلاق کے ساتھ توبہ کرے اور اپنے ان اعمال پر شرمسار ہو تو اس کے گناہوں کی شراب کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی کے سرکے میں تبدیل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک رات نماز عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر باہر آیا تو مجھے راہ میں ایک عورت ملی اور کہنے لگی، اے ابو ہریرہ، میں ایک گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں، کیا میرے واسطے توبہ ہے؟ میں نے دریافت کیا کہ تو کیا گناہ کر چکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بدکاری کی مرتکب ہوئی ہوں، اور اس بدکاری کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا اس کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تو خود بھی تباہ ہوئی اور دوسرے کو بھی تو نے ہلاک کر دیا، واللہ تیرے واسطے ہرگز توبہ نہیں۔ وہ ہوش کھو بیٹھی اور گر گئی۔ میں وہاں سے رخصت ہو گیا، مگر میرے دل میں سوچ آئی کہ فتویٰ تو میں دے چکا ہوں، مگر ہمارے درمیان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ بس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو خود ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی تو نے ہلاک کر دیا، کیا تجھے یہ آیت معلوم نہیں ہے؟ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور خدا کو نہیں پکارتے وہی لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس میں باہر نکل آیا اور کہا، کوئی ہے جو مجھ کو اس عورت کے متعلق بتائے گا جس نے مسئلہ مجھ سے دریافت کیا تھا؟ اس عورت کی جستجو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان ہوئے تھے کہ بچوں نے ابو ہریرہ کو کہنا شروع کر دیا کہ دیوانہ ہو گئے ہیں۔ بالآخر آپ نے اس عورت کو ڈھونڈ ہی لیا اور اسے مسئلے سے آگاہ کیا تو وہ عورت خوشی کی شدت میں ہنسی اور اس نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے، میں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صدقہ کرتی ہوں۔ حکایت: عتبہ الغلام شباب میں تھے اور توبہ کرنے سے قبل وہ شراب پینے اور فسق و فجور کی نسبت سے شہرت رکھتے تھے۔ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے جبکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس آیت پاک کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ ترجمہ: کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا
کہ ان کے دل ذکر اللہ کی خاطر نرم پڑ جائیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واعظ اتنا مؤثر ہوا کہ لوگ رونے لگے، تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہا، اے نیک شخص، کیا میری طرح کا فاسق و فاجر آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ جب میں توبہ کروں گا تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، تیرا یہ فسق و فجور ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ عتبہ نے یہ سنا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا، بدن کانپنے لگا، وہ چلایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اس نے یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم ہے، اے نوجوان جو عرش والے کی نافرمانی کرتا ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ گناہوں کی سزا کیا ہے؟ نافرمانی کے مرتکب کے لیے دوزخ ہے، جس میں گرجتی ہوئی آگ، اور جس روز پیشانیوں سے گرفتار ہوں گے، اس روز غضب و غیظ ہوگا۔ پس اگر تو آگ پر صبر کر سکتا ہے تو نافرمان ہی رہ، نہیں تو نافرمانی سے خود کو دور رکھ، اور تو نے جو خطائیں کی ہیں خود کو تو نے مبتلا کر رکھا ہے، اب تو اپنے چھٹکارے کے واسطے کوشش کر۔ پھر عتبہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ افاقہ ہوا تو کہا، یا شیخ، کیا میری طرح کے کمینے شخص کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور معافی دیتا ہے؟ اس کے بعد اس نے سر اٹھا کر 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا میں عرض کی، یا الہی، اگر میری توبہ کو تو نے قبول فرما لیا ہے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو تو مجھے فہم اور یادداشت بھی عطا فرما دے، مجھے عزت عطا فرما تاکہ میں دینی علوم اور قرآن پاک جو کچھ سنوں وہ میں حفظ کر لیا کروں۔ دوسری دعا میں عرض کی، اے میرے اللہ، مجھے حسن صوت عطا فرما کہ میری قرات کو ہر سننے والے کا دل اگر سخت ہو تو نرم ہو جائے۔ تیسری دعا میں گزارش کی، یا الہی، مجھے تو حلال رزق کی عزت عطا فرما، مجھے تو وہاں سے رزق عطا فرما کہ جس کا گمان تک بھی مجھے نہ ہو۔ اس کی یہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ وہ ذہنی طور پر خوب تیز ہوا، اور جس وقت وہ تلاوت قرآن کرتا تو جو شخص بھی سنتا وہ توبہ کر لیتا تھا۔ نیز ہر روز اس کے گھر میں 2 عدد روٹیاں سالن سمیت رکھی ہوتی تھی، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون وہاں پر روزانہ رکھتا ہے۔ دنیا سے وہ اسی حالت میں رخصت ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی جانب جھکنے والے ہر شخص کا معاملہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کسی کا بھی ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی اگر توبہ کرے تو اس کو یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے کہ نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حکم دینا تو ممکن نہیں، ہاں اس کی علامت ہوتی ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ آئندہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کا دل خوشی سے خالی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اور نیکیوں کے قریب ہے، برے لوگوں سے دور رہتا ہے، تھوڑی دنیا کو کافی جانتا ہے اور آخرت کے لیے
زیادہ عمل کو تھوڑا ہی گردانتا ہے، اور اس کا دل ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے فرائض میں لگا رہتا ہے، اور وہ زبان کی حفاظت کرتا ہے، ہر وقت فکر کرتا ہے، غم زدہ و شرمندہ محسوس کرتا ہے، تو وہ جان لے کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔